الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 199 اور 200 ان دو آیات کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن کا یہ میسج جو ہے یہ میکسیمم لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ان آیات کے اندر حج کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، تو اس کے متعلق تفصیل دے رہا ہے قرآن۔ تو یہ جو آیت نمبر 199 ہے یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس۔ حج جو ہے جب وہ اپنے اختتام کو پہنچنے لگے، حج کے جو اجتماعات ہیں، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حج کے امور سے فارغ ہونے کے بعد تم عام لوگوں کی طرح واپس لوٹو۔ یہ چیز کیوں کہی جا رہی ہے؟ افاظ الناس، عام لوگوں کی طرح، الناس دا پیپل۔ تو کہنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ تم حج کو پرفارم کرنے کے بعد تمہارے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی فخر، غرور، تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ تم کہو کہ ہم بہت بڑا کام کر کے آ رہے ہیں، تو ہم جو نہیں گئے حج کو پرفارم کرنے نہیں گئے ان کے اوپر ہم کوئی فوقیت رکھتے ہیں یا ہمیں کوئی سپیریارٹی حاصل ہے۔ تو کہتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے۔ تم نے اپنے جتنے بھی وہاں پر حج کے امور سر انجام دیے، حج کو پرفارم کیا ہے، تو اس میں ایسی کوئی تمہارے اندر کوئی فخر، غرور، تکبر کی چیزیں پیدا نہیں ہو جانی چاہیے کہ تم عام لوگوں سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگو۔ عام انسانوں کی طرح رہو، اور جیسے عام انسان جو ہیں حج پرفارم کرنے کے بعد واپس جا رہے ہیں، تم بھی اسی طرح سے واپس لوٹو۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ کے قانون سے اپنی حفاظت کرو۔ اب یہاں یہ جو حج کے جتنا بھی امور ہیں ان کو سر انجام دہی میں وہ یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کے قوانین کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ ان قوانین کا جب تم نفاذ کرو گے، ان کو امپلیمنٹ کرو گے، تو اسی سے تمہیں حفاظت مل سکتی ہے۔ کائنات جتنی بھی ہے اس کی ہر چیز کے اندر اللہ کا قانون ہے جس کی روح سے وہ محفوظ بھی ہے اور اپنا فنکشن بھی پرفارم کر رہی ہے۔ انسانوں سے متعلق جو قوانین ہیں اس نے اپنی کتاب میں دیے ہیں، انسانوں کے اندر نہیں رکھے۔ تو وہ کہتا ہے ان قوانین کی روح سے حج کو پرفارم کرو جو حج سے ریلیٹڈ ہم نے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں، وہ تمہاری ویلفیئر کے لیے ہیں، ان کو سمجھو۔ اور وہ جو چیزیں وہاں پر امور ڈسکس ہوئے ہیں، جو تجاویز پیش ہوئی ہیں قانون کی روح سے، ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور یہ چیزیں جتنی بھی ہیں تم وہاں جب واپس جاؤ گے تو ان کے نفاذ کے لیے تم پوری کوشش کرو، انڈیویجولی بھی اور کولیکٹیولی۔ تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ ہمارے قانون کی حفاظت ملے گی۔ اور آگے کہتا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ ہی غفور ہے اور رحیم ہے۔ غفور سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سامان حفاظت دینے والا۔ اور رحیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پروگریسیولی ڈیولپمنٹ کرنے والا۔ تو یہ کیسے ہوں گی؟ یعنی سیفٹی کیسے ملے گی، سیکیورٹی کیسے ملے گی، پروٹیکشن کیسے ملے گی، اور ڈیولپمنٹ کیسے ملے گی؟ جب انسان اللہ کے قوانین کو فالو کریں گے، اس کو امپلیمنٹ کریں گے، انڈیویجولی بھی اور کولیکٹیولی اس کے اوپر چلیں گے، تو پھر اللہ کے قوانین کی روح سے حفاظت بھی ملے گی اور ڈیولپمنٹ بھی ملے گی۔ یہ دو چیزیں یہاں پر قرآن کریم جامع طور پر پیش کرتا ہے۔ اور آگے یہی اس کی کنٹینیو رکھتا ہے اس بیان کو، اور آگے شروع ہو جاتی ہے 200 کی آیت، 200 نمبر کی، وہ شروع ہو رہی ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم۔ بالکل اسی انداز سے اس آیت کو بھی بتا رہا ہے کہ پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو۔ یہ مناسک دیکھیں یہاں پر قربانی کی بات، یہ مناسک انہوں نے ترجمہ قربانی کیا ہوا، یہاں پر تو آتا ہی نہیں۔ تو یہاں پر کیا دیکھیں وہی میننگ جو صحیح ہے جب لیں گے تو وہ جہاں پر بھی یہ مناسک یا نسک ہی آئے گا تو یہی اس کے معنی بنیں گے۔
تو ہم نے بتایا تھا آپ کو نسکی اسی سے مناسک ہے. مناسک کیا ہوتے ہیں؟ رولز اینڈ ریگولیشن، طور طریقے. تو حج کے فنکشن کو پرفارم کرنے کے لیے جو طور طریقے ہیں، جو قانون ہیں، احکام ہیں، کہتا ہے کہ جب وہ ان کے مطابق تم اپنا حج پرفارم کر چکو تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ وہ ورد وظائف تسبیح کے اوپر اللہ اللہ یہ اس طرح، یا کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس کو ذکر کرتے ہیں اونچا اونچا اللہ کے نام لے. تو کیا یہ اللہ کو اس طرح کو اونچا اونچا سنتا ہے؟ اگر وہ دل میں ذکر کر لیں، اگر یہی ذکر ہے تو کیا اللہ نہیں سنے گا؟ تو یہ ایکچولی دکھاوا ہوتا ہے. تو یہ مذہب کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو فَاذْكُرُوا اللَّهَ ہے، یہ کیا ہے کہ جب تم واپس ہو رہے ہو، کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے نا فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے مناسک یعنی طور طریقے یا احکام پورے کر چکو تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. تو پھر جو اللہ کے قوانین ہیں ان سے کوئی انحراف نہیں کرنا کہ تم کہہ دو کہ ہم نے تو بس حج کر لیا، بس ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے بالکل اسی طرح سے جیسے تم نے حج کے اندر اللہ کے قوانین کو فالو کیا ہے، اب جب حج سے تم واپس ہو کے جا رہے ہو، اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہو، تو اسی طرح اللہ کے قوانین کو اللہ کے قوانین کا خود کو پابند رکھنا ہے. جیسے تم نے حج کے اندر اللہ کے قوانین کی پابندی کی ہے، ویسے ہی جانے کے بعد اپنی جو روٹین کی لائف ہے اس کے اندر بھی تم نے اللہ کے قوانین کی پابندی کرنی ہے. یہ نہیں کہ حج کے اوپر جا کے قوانین کی پابندی کر لو، بعد میں جیسے جی آئے ویسے کرتے چلے جاؤ. تو کہتا ہے نہیں، اس وقت جب تم واپس جاؤ گے تو زیادہ ضرورت ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ کی، یعنی اللہ کے قانون کو اپنے سامنے رکھنے کی، اس کو پیش نظر رکھنے کی، اس کی روح سے اپنے زندگی کے تمام امور سر انجام دینے کی زیادہ ضرورت ہے جب تم حج سے واپس آؤ. تو یہ ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ. تو کہتا ہے کہ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بڑی گہری بات کر رہا ہے قرآن کریم. کہتا ہے کہ كَذِكْرِكُمْ آباءکم، کہتا ہے اللہ کے قوانین کو ایسے سامنے رکھنا ہے جیسے دور جاہلیت کے اندر تم اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو، مسالک کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے امور سر انجام دیتے تھے، بالکل ویسے تم نے کرنا ہے. تو یہ اس طرح سے چیزیں ہیں کہ کہتا ہے کہ او اشد ذکرن، کہتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے جس مسلک کے اوپر تم پہلے چل رہے تھے عہد جاہلیت کے اندر، کہتا ہے کہ اس طرح سامنے رکھنا ہے، بلکہ کہتا ہے اس سے بھی زیادہ شدید تر اللہ کے قوانین کو سامنے رکھنا ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے قوانین کو سامنے رکھنا ہے. اب تو وہ چیز نہیں رہی، اب تو وہ ظاہر ایمان لے کر آگے ہو نا. تو اب تو تم نے وہ اپنے آباء و اجداد کا مسلک چھوڑ کر قرآن کے اوپر آگے ہو. تو کہتا ہے کہ یہ جو قرآن کے قوانین کا جو اتباع ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے جیسے تم اپنے آباء و اجداد کے مسالک کا اتباع کرتے تھے. اور آگے کہتا ہے کہ اس کے برابر نہیں، بلکہ کیا ہے؟ او اشد ذکرن، بلکہ اس سے بھی کہیں شدید تر، اس سے بھی کہیں بڑھ کر تم نے اللہ کے قوانین کو سامنے رکھ کر اپنے امور سر انجام دینے ہیں. تو یہاں پر یہ چیز بڑی گہری کی ہے قرآن کریم نے، یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو آباء و اجداد کے جو مسالک یا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اعتقادات جس کو ہم بولتے ہیں، عقائد جہاں سے نکلتے ہیں، عقائد قرآن میں نہیں ہوتے، قرآن میں اصول ہوتے ہیں. وہ جو عقائد ہوتے ہیں وہ انسانوں کے دل و دماغ میں رچے بسے ہوتے ہیں. یوں کہہ لیں جیسے خون گردش کر رہا ہوتا ہے، وہ مذہبی عقائد، ریلیجیس بلیف جو ہوتے ہیں وہ انسان کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں، خون میں گردش کر رہے ہوتے ہیں، سرایت کیے ہوتے ہیں. کہتا ہے کہ وہ ختم کر کے اس سے بھی زیادہ اللہ کے قوانین کی اتباع کرنی ہے. یہ بڑی گہری بات ہے. اگر آپ اس کو خود سوچیں گے تو آپ کو اس کی انٹینسٹی کا اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے. اور آگے کہہ رہا ہے کہ فَمِنَ النَّاسِ، اب لوگوں کی بات ہو رہی ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اب یہاں پر تو لفظ تو یقولو ہے، قرآن کریم کا انداز ہے
کہ پس کچھ لوگ صرف دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کو قرآن کہتا ہے کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف دنیا کا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ یہی کہتے ہیں۔ یہی کہنے سے مراد ہے کہ یہی خواہش رکھتے ہیں، ان کی یہی وش ہوتی ہے، یہی خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کیا؟ کہ وہ ان کو دنیا کا مفاد ملے، میکسیمم دنیا کے فائدے ملے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم نے کہا ہے تمہیں کہ حج کے دوران بھی تم اکانومک اسٹرگل کر سکتے ہو۔ پیچھے جو آیات گزری ہیں قرآن کریم نے اس کی اجازت دی ہے کہ حج کے دوران بھی تم اپنے اکانومک جو اسٹرگل ہے وہ تم کر سکتے ہو۔ جو وَابْتَغُوا فَضْلًا کے الفاظ جو ہیں کہ اللہ کا جو فضل ہے اس کو تلاش کر سکتے ہو، یعنی اکنامک اسٹرگل کر سکتے ہو۔ کہتا ہے گو اس کی اجازت ہے، لیکن وہ کہتا ہے تمہاری ضرورت کے لیے ہونا چاہیے، وہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے تم ٹھیک ہے بالکل اکنامک اسٹرگل کرو، لیکن اس کو مقصد حیات نہ بنا لو۔ وہ پرپز آف لائف نہیں ہے۔ پرپز آف لائف کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں ایسے زندگی گزارنی کہ آخرت کے لیے تم کوالیفائی کر جاؤ، یہ ہونا چاہیے پرپز۔ تو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں اور آسائشیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی پراسپیرٹی ہے، وہ کہتا ہے اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ تم عیاشی کی زندگی عیش سمانی کرو یا عیاشی کی زندگی بسر کرو۔ وہ تو ایک تمہاری ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں تم کرو، ان کو اپنے اکنامک اسٹرگل کرو زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، نہ کہ عیش پرستی کے لیے۔ تو جتنی ضرورت ہے اتنی کرو، جو ضرورت کا مال ہے اس کو استعمال کرو، جو سرپلس منی ہے وہ ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دو، تاکہ معاشرے کے سارے افراد جو ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، معاشرہ آن دا ہول کولیکٹیولی وہ گرو کر سکے۔ تو یہ اس طرح قرآن کریم سمجھا رہا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں کہ بس ساری ان کی جو جتنی بھی ہے ان کو اس دنیا میں حاصل ہو جائے سارے فائدے، ان کا پھر جو فوکس ہوتا ہے وہ جو آخرت کی جو پرماننٹ پرپیچول لائف ہے جس میں مستقل جو فوائد حاصل ہونے ہوتے ہیں، تو کہتا ہے ان کی نظر یا توجہ وہاں سے ہٹ جاتی ہے۔ ان کی ساری جتنی بھی توجہ ہوتی ہے، فوکس ہوتا ہے، وہ اسی دنیا کے اندر فوائد حاصل کرنے، اسی دنیا کے اندر مال و دولت اکٹھا کرنے کے اوپر صرف ہوتے ہیں۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، آخرت کی زندگی جو ہے وہ پھر تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ سارا فوکس جب ادھر ہوگا تو یہ جو زندگی ہے اس کی بیس پہ آخرت کی زندگی کی بیس ہے۔ یعنی جو امور ہم نے یہاں پہ سر انجام دیا، جو ہم نے کام کیے، وہ بیس ہیں، اسی بیس پر فیصلہ ہوگا آخرت کی زندگی کا۔ تو کہتا ہے کہ وہ جو آخرت کی جو پرماننٹ پرپیچول لائف ہے اس کو کہیں تم ڈیمیج نہ کر بیٹھو، اس کو کہیں تم تباہ کن نہ بنا لو۔ تو کہتا ہے کہ اتنا لو جتنی ضرورت ہے، تو اتنے فوائد حاصل کرو اس دنیا سے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دنیا میں ہی سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کی یہ جو روش ہوتی ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہ بڑے گہرے الفاظ ہیں۔ کہتا ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والا گروہ، اس گروہ کے لیے آخرت کی مستقل زندگی میں پھر کوئی حصہ نہیں رہتا، کیونکہ اس کی وہ پرائرٹی نہیں ہوتا۔ آخرت کی زندگی اس کی پرائرٹی نہیں ہوتی، اس کے اوپر اس نے فوکس ہی نہیں کیا ہوتا۔ سارا فوکس تو اس کا دنیا کے مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں، دنیا کے فوائد حاصل کرنے میں لگ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کا کوئی فوکس ہی نہیں ہوتا آخرت کے اوپر، اس لیے پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ تو یہ تو پھر بڑی تباہی والی بات ہو جائے گی، بڑی ڈسٹریکشن والی بات ہو جائے گی کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہی نہ ہو۔ تو اس لیے وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ حج کو پرفارم کرتے ہوئے بھی تم اکنامک اسٹرگل کر سکتے ہو، اپنی ضرورت کے لیے جو بھی فائد ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہو، لیکن بقدر ضرورت۔ یہ تمہارے اصل مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہماری جو پرپیچول لائف ہے، جو آخرت کی مستقل زندگی ہے، یہ کامیاب ہو جائے۔
تو اس کامیاب کے لیے تمہیں یہاں اس دنیا میں کچھ چیزیں سیکریفائس کرنی پڑیں گی، ضرورت کا لینا پڑے گا، جو ضرورت سے زائد ہے وہ ان کو دے دو جن کو ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے معاشرہ، جو سوسائٹی ہے وہ بیلنس بھی ہو جائے گی، گرو بھی کرے گی، اور تمہارا جو نفس ہے اس کی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ دیکھیے انسانی جو ہیومن پرسنالٹی ہے اس کی ڈیولپمنٹ کس سے ہوتی ہے؟ دینے سے ہوتی ہے۔ جو ہیومن باڈی ہے، یہ فزیکل باڈی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ لینے سے ہوتی ہے۔ ہم کوئی فوڈ لے رہے ہوتے ہیں، کوئی نیوٹریشن لے رہے ہوتے ہیں، اس سے ہماری باڈی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم نہ لیں تو یہ جو باڈی ہے یہ ویک ہو جائے گی، انسان مختلف ڈیزیز میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ تو باڈی، ہیومن باڈی کے لیے ہم لیتے ہیں فوڈ، نیوٹریشن لیتے ہیں، اور ہیومن پرسنالٹی کا جو معاملہ ہے یہ اس کے بالکل کنٹریری ہے، برعکس ہے۔ تو یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ جو ہیومن پرسنالٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ دینے سے ہوتی ہے۔ جب ہم ضرورت مندوں کو دیتے ہیں یا ان دی کاز آف اللہ اپنے مال کو کھلا رکھتے ہیں، اپنے مال و دولت کو، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہیومن پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو آخری اس ویڈیو کے آخر میں یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ ہیومن باڈی کی ڈیولپمنٹ لینے سے ہوتی ہے، اشیاء خوراک کو لینے سے ہوتی ہے، اور ہیومن پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ جو زائدہ ضرورت مال ہے وہ ضرورت مندوں کو دینے سے ہوتی ہے، ان دی کاز آف اللہ اپنے مال کو کھلا رکھنے سے ہوتی ہے۔ تو دیکھیں قرآن کریم کی یہ جو حج کے جتنی بھی اس نے چیزیں بتائی ہیں، تفصیل بتائی ہے، دیکھیں اس کے اینڈ میں کیا چیز بتا رہا ہے۔ یہ چیز غور ہے، غور طلب ہے۔ میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت کے جب آخری الفاظ ہوں تو وہ ایسے الفاظ کو اس انداز سے سم اپ کرتا ہے، اس انداز سے ان کو کنکلوڈ کرتا ہے کہ انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اصل مقصد کو ہمیشہ وہاں پر سامنے لے کر آتا ہے۔ یہ قرآن کا انداز ہے، اور یہ آپ اکثر آیات میں یہی دیکھیں گے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو اینڈ میں بڑی ہی اس کی جو کنکلوڈ کرنا ہے، اس کو سم اپ کرنا ہے، یہ بڑا ہی مقصد خیز ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی مقصدیت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے جی اصل مقصدیت۔ حج کے جتنے بھی طور طریقے بتانے کے بعد اس آیت کے آخر میں قرآن بتا رہا ہے کہ تمہاری ہیومن پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ دینے سے ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی اس دنیا کی جو مال و دولت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری انرجی اس میں نہ صرف ہو جائے کہ تمہیں سارے مفاد اسی دنیا میں ہی حاصل ہو جائے، تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا کہ آخرت میں پھر تمہارا حصہ نہیں رہے گا۔ اصل میں تو آخرت کا حصہ جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو ساری زندگی کی تگ و دو اس لیے ہونی چاہیے کہ جو پرماننٹ لائف ہے، جو مستقل زندگی ہے، اس کے اندر ہمیں اچیومنٹ ہو جائے، وہاں کی جو مستقل جو خوشحالیاں ہیں وہ ہمیں مل جائیں، جو پائیدار ہیں، جو کبھی مٹنے والی نہیں۔ دنیا کی جو دولت ہے یہ تو آج ہے کل نہیں ہے۔ کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی نیچرل کوئی ڈیساسٹر آ جاتا ہے تو ختم۔ کوئی کاروبار میں غلط ڈیسیژن ہو جاتا ہے، بڑے بڑے بزنس جو ہیں ایک چھوٹے سے غلط ڈیسیژن سے وہ کولیپس ہو جاتی ہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگز ایک جھٹکا آتا ہے ارتھکویک، اس سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ جو کچھ انسان نے ساری زندگی بڑی محنت سے کمایا ہوتا ہے، بنایا ہوتا ہے، سب خاک میں مل جاتا ہے۔ تو وہ اس زندگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو پائیدار ہے، جو پرماننٹ ہے، پرپیچول ہے، جو جس کے فوائد کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کے اوپر قرآن کریم فوکس کروا رہا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرو، مفاد پرستی کے پیچھے اتنا نہ لگ جاؤ کہ تم آخرت کی زندگی کے جو اصل جو فوائد ہیں، جو پائیدار، وہ پھر تم اس سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ تو آخرت میں حصہ ہونا چاہیے، سارا فوکس تمہارا اسی کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے تو پھر تم ضرورت کا لوگے، ضرورت سے زائد جو ہے وہ تم دو گے۔ اس طرح ہیومن پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تو اس کے اوپر قرآن کریم اس آیت کو ختم کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، جب آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، خود بذات خود بیٹھ کر غور و فکر کریں گے، پھر آپ کو قرآن کے حقائق اور زندگی کے حقائق آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے۔ شکریہ۔